تمام سننے والوں کو بہت بہت سلام. ہماری اس دلچسپ اور کافی گہری گفتگو میں خوش آمدید. جی وعلیکم السلام، اور سب سننے والوں کو میری طرف سے بھی خوش آمدید. آج کا ہمارا موضوع بہت ہی خاص ہے اور یعنی انسانی نفسیات کے بالکل مرکز سے جڑا ہوا ہے. ہم بات کریں گے دل کی اصل ملکیت اور خالص عقیدے کے سفر کے حوالے سے. بالکل. یعنی حقیقت میں ایک انسان کے دل کا اصل مالک کون ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر انسان کو خود سے پوچھنا چاہیے. صحیح کہا آپ نے. اور میں سوچ رہی تھی کہ اس بات کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے آج کی معلومات میں جو مثال دی گئی ہے وہ کتنی زبردست ہے. وہ دفتری منظر والی مثال، ہاں وہ بہت ریلیٹیبل ہے. بالکل. ذرا ایک عام سے روزمرہ کے دفتری منظر کا تصور ذہن میں لائیں. ایک شخص ہے جو اپنے دفتر کی کرسی پر بیٹھا ہے اور انتہائی دباؤ میں فون پر بحث کر رہا ہے. اس کے ماتھے پر پسینہ ہے اور وہ اپنے کسی ساتھی پر غصہ ہو رہا ہے. اور وہ غصہ کس بات پہ ہے؟ صرف ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن کی غلطی پر. ہاں، وہ چیخ رہا ہے کہ تم نے اس کلائنٹ کو یہ کیوں کہا کہ ہم یروشلم یا القدس سے ہیں. مطلب اس کلائنٹ کو غزہ اور القدس کا فرق بہت اچھی طرح معلوم ہے. اب اس بات کا کیا فائدہ؟ وہ کلائنٹ تو یہی سمجھے گا کہ یہ لوگ اسرائیل سے ہیں اور ان کی وہ برسوں کی محنت سے بنائی گئی ڈیل وہ خطرے میں پڑ جائے گی. بالکل. اور وہ شخص ابھی اس الجھن سے نکلتا بھی نہیں ہے، اس کی سانس بھی بحال نہیں ہوتی کہ اسے اس کے باس کی کال آ جاتی ہے. اور باس تو ظاہر ہے نتائج مانگتا ہے. ہاں، وہ گھبرا کر باس کو صفائیاں دینے لگتا ہے کہ سر مجھے معلوم ہے یہ ڈیل کمپنی کے لیے کتنی اہم ہے، میں اسے مکمل کر لوں گا. لیکن باس آگے سے غصے میں کہتا ہے کہ تم آج کی اہم بریفنگ میٹنگ میں کیوں نہیں آئے؟ یہ بہانے بالکل نہیں چلیں گے. مجھے نتائج چاہیے، یہی کہتا ہے نا باس. بالکل. اور پھر وہ شخص تھک ہار کر فون رکھتا ہے، اپنا سر ہاتھوں میں گراتا ہے اور بے بسی کے عالم میں پکارتا ہے، یا اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ منظر یہ ہمارے آج کے جدید دور کی کتنی سچی تصویر ہے. دیکھیں، یہ منظر واقعی موجودہ دور کے انسان کی ذہنی کیفیت کو پوری طرح کھول کر رکھ دیتا ہے. اگر اس ساری صورتحال کا گہرائی سے جائزہ لیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ انسان نے اس دنیا میں لاشعوری طور پر اپنے کتنے ہی آقا بنا لیے ہیں، کتنے ہی ایسے مالک بنا لیے ہیں جو ہر وقت ہماری توجہ مانگتے ہیں. جی بالکل، جو ہمارا وقت، ہماری توانائیاں اور مکمل وفاداری چاہتے ہیں. باس کی خوشنودی ہو گئی، کلائنٹ کا غصہ، کیریئر کی دوڑ، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان کے ذہن پر حاوی رہتی ہیں. لیکن سچائی کیا ہے؟ انسانی تخلیق کا بنیادی اصول یہ ہے کہ انسان کو صرف ایک خدا کی ضرورت ہے. ہماری ذہنی اور روحانی ساخت اس طرح نہیں بنائی گئی کہ ہم ہزاروں مختلف سمتوں میں جھکتے پھریں. صحیح، یا بیک وقت بہت سے آقاؤں کی غلامی کر کے انہیں خوش کرنے کی کوشش کریں. ہماری تخلیق کا مقصد بہت واضح اور ایک مرکز پر مرکوز ہے. جب انسان ایک مرکز سے ہٹتا ہے تو وہ اسی دفتری شخص کی طرح خلفشار کا شکار ہو جاتا ہے. یہ بات آج کے نوٹس میں موجود قرآن کی ایک آیت سے بہت خوبصورتی سے جڑتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ما جعل اللہ للرجل من قلبین فی جوفہ، یعنی اللہ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے. بے شک. اور یہاں جو نقطہ ابھر کر سامنے آتا ہے وہ الفاظ کا حیرت انگیز چناؤ ہے. ہاں، میں بھی یہی پڑھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اس آیت میں عام لفظ انسان استعمال نہیں ہوا بلکہ رجل یعنی مرد کا لفظ استعمال ہوا ہے. اس کی جو حکمت بتائی گئی ہے وہ واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے. بالکل. اور یہ الفاظ کی وہ باریک بینی ہے جو حقیقت کو ہر زاویے سے مکمل کرتی ہے. دیکھیں، جسمانی اور حیاتیاتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ایک حاملہ عورت کے جسم میں ایک ہی وقت میں دو دل دھڑک سکتے ہیں، ایک اس کا اپنا اور ایک ہونے والے بچے کا. سبحان اللہ، کتنی گہری بات ہے یہ. اس لیے وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ کسی انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے، بلکہ خاص طور پر رجل یعنی مرد کا ذکر کیا گیا تاکہ جسمانی اور سائنسی حقیقت بالکل درست رہے. لیکن اس کا جو روحانی مطلب ہے نا، وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں ہے. یعنی روحانی طور پر کوئی بھی شخص اپنے ایک دل میں دو خداؤں کو جگہ نہیں دے سکتا. بالکل. جو دل کا مالک ہے دراصل وہی انسان کا حقیقی مالک ہے. جس خالق نے یہ دل بنایا ہے وہ اس بات کو ہرگز قبول نہیں کرتا کہ اس دل کی وفاداری یا محبت میں کسی اور کو شریک کیا جائے. یہ ایک بہت اہم زاویہ ہے کہ وفاداری کبھی تقسیم نہیں ہو سکتی
اور اسی بات کو ایک حدیث قدسی کی روشنی میں مزید واضح کیا گیا ہے۔ جی، وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں شراکت سے سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ اور جو کوئی ایسا عمل کرے جس میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کیا جائے تو اللہ اس شخص کو اسی دوسرے کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ محض ایک سزا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ تو انسان کی اپنی ہی پسند کا منطقی انجام ہے کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کے حوالے ہو جانا۔ خالق کی طرف سے یہ فیصلہ دراصل انسان کو اس کی اپنی حقیقت کا آئینہ دکھانا ہے۔ یہ کتنا بھیانک انجام ہے کہ انسان کو اس کمزور اور فانی مخلوق کے حوالے کر دیا جائے جس کو اس نے خدا کے برابر لا کھڑا کیا ہو۔ صحیح کہا آپ نے، اللہ کی ذات اتنی بلند اور عظیم ہے کہ انسان کی کسی بھی عبادت یا مقصد میں اسے کسی کے ساتھ بانٹا نہیں جا سکتا۔ دراصل انسان کی روح بنائی ہی اس لیے گئی ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچانے۔ ہمارے دل میں، ہماری نفسیات میں ایک ایسا خالی پن ہے، ایک ایسی طلب ہے جسے دنیا کی کوئی دولت، کوئی رشتہ نہیں بھر سکتا، اسے صرف ایک ہی ذات بھر سکتی ہے۔ اور اگر ہم اس جگہ کسی اور چیز کو رکھ لیں تو وہ محض ایک دھوکہ ثابت ہوتا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کے لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک قول آج کی تحقیق میں شامل ہے۔ ہاں، وہ قول جو صورتحال کو بالکل دو ٹوک انداز میں بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر روح رحمان کی عبادت نہ کرے تو وہ لازمی طور پر شیطان کی عبادت کرتی ہے۔ یعنی نفسیاتی اور روحانی طور پر بیچ کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ بالکل کوئی درمیانی راستہ نہیں۔ انسان کسی نہ کسی چیز کا غلام ضرور بنتا ہے، یا تو حق کا یا پھر باطل کا۔ اور یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ مثال بھی دی گئی ہے جو قرآن میں بیان ہوئی ہے۔ جی، قرآنی حوالے سے یہ منطق پیش کی گئی ہے کہ اگر بالفرض رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو سب سے پہلے عبادت کرنے والوں میں سے ہم ہوتے۔ اور اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ خالص عقیدے کی بنیاد ہے۔ بالکل، چونکہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس لیے عقیدہ بالکل صاف اور غیر منقسم ہے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر عبادت صرف ان کے خدا کی کرتے ہیں، خود ان کی نہیں۔ یہی فرق ہے سچی عقیدت اور اندھی پوجا کے درمیان۔ اور یہیں سے یہ بات بھی ابھرتی ہے کہ لفظ الہ کا اصل مطلب کیا ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس کی بڑی زبردست تعریف کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ الہ کی جڑ وہ ہے جس کی طرف دل مکمل محبت، بے پناہ تعظیم، گہری امید اور خوف کے ساتھ کھینچے چلے آئیں۔ یعنی اللہ وہ نہیں جسے صرف زبان سے پکارا جائے، بلکہ جس پر دل کا مکمل انحصار ہو۔ محبت، تعظیم، امید اور خوف، یہ چاروں جذبات مل کر انسان کا قبلہ طے کرتے ہیں۔ بالکل، اور اسی حوالے سے وہ عمران بن حسین کے والد رضی اللہ عنہ کا واقعہ بھی تو ہے نا، وہ نفسیاتی طور پر بہت سبق آموز ہے۔ ہاں، جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ 7 خداؤں کو مانتے ہیں، 6 زمین پر ہیں اور 1 آسمان میں، تو مطلب نبی کریم نے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ تم ان 6 کو کیوں مانتے ہو۔ جی، انہوں نے سیدھا انسانی نفسیات پر سوال کیا کہ جب کوئی بڑی مصیبت آتی ہے یا حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں تو امید کس سے لگاتے ہو؟ تو انہوں نے فوراً جواب دیا کہ اس ایک سے جو آسمان میں ہے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان باقی 6 کو چھوڑ دو اور صرف اسی ایک کو مانو جو مشکل میں کام آتا ہے۔ اس واقعے میں قابل غور بات یہ ہے کہ یہاں کوئی لمبی چوڑی بحث یا فلسفیانہ جھگڑا نہیں کیا گیا، بلکہ سیدھا اس عدم تحفظ یعنی انسیکیورٹی پر بات کی گئی ہے جو شرک کی اصل وجہ ہوتی ہے۔ انسان جب خوفزدہ ہوتا ہے تو وہ ایک غیر منقسم خدا کو تقسیم کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ مختلف راستوں سے اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکے۔ اگر تاریخ پر نظر دوڑائیں تو شرک کے آغاز کی پوری ایک نفسیاتی کہانی نظر آتی ہے۔ جب لوگوں کا سچے علم سے رابطہ ٹوٹا تو ابتدا میں لوگوں نے سورج، چاند اور ستاروں جیسی چیزوں کو پوجنا شروع کیا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کے محدود ذہن یہ احاطہ نہیں کر پا رہے تھے کہ ایک اکیلا خدا اتنی عظیم کائنات کا نظام کیسے چلا سکتا ہے۔ تاریخ کا یہ ارتقا بہت دلچسپ ہے۔ سورج اور چاند کے بعد
پھر انسان نے اچھائی اور برائی کو الگ الگ طاقتیں یا الگ الگ خدا ماننا شروع کر دیا۔ کیونکہ انسانی ذہن الجھ گیا تھا کہ ایک ہی خدا کی حکمت دنیا میں موجود اچھائی اور تکلیف دونوں پر کیسے حاوی ہو سکتی ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آج جو لوگ تقدیر کو جھٹلاتے ہیں وہ بھی دراصل اسی پرانی سوچ کی پیداوار ہیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ وہ دور بھی آیا جب انسان نے بت اور مجسمے بنانے شروع کر دیے۔ مجسمے بنانے کی بنیادی وجہ انسانی نفسیات کی وہی کمزوری تھی کہ لوگ ایک ایسے خدا کے ساتھ تعلق محسوس نہیں کر پا رہے تھے جسے وہ دیکھ نہ سکیں۔ انہیں درمیان میں کوئی ٹھوس چیز چاہیے تھی۔ اور پھر اس کی سب سے خطرناک شکل وہ آئی جب بڑی بڑی سلطنتوں نے اقتدار اور کنٹرول کو قائم رکھنے کے لیے خداؤں کو اپنی مرضی کی شکل دے دی۔ یعنی طاقت کے نشے میں عقیدوں کو توڑا مروڑا گیا، تاکہ عوام کو خوفزدہ رکھ کر ان پر حکومت کی جا سکے۔ لیکن قرآن نے اس ساری الجھن کا بہت دو ٹوک جواب دیا ہے۔ قرآن واضح کرتا ہے کہ یہ سب تو محض کھوکھلے نام ہیں جو انسانوں نے خود گھڑ لیے ہیں۔ بالکل۔ دراصل لوگ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ جب قریش کے سرداروں نے طاقت اور پیسے کے لیے بہت سے خدا بنا رکھے تھے تو ایک خدا کے تصور نے ان کی معیشت پر ضرب لگائی تھی۔ ہاں، قریش کے سردار ابو لہب نے الواحد یعنی ایک خدا کے تصور کو کسی منطق کی وجہ سے مسترد نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کیونکہ ایک خدا کا مطلب تھا بتوں کی تجارت کا نقصان۔ زیادہ خداؤں کا مطلب تھا مکہ میں زیادہ لوگوں کا آنا، زیادہ منافع اور زیادہ کاروبار۔ یہ معاشی اور نفسیاتی پہلو واقعی بہت اہم ہیں، اور اگر اس ساری صورتحال کا آج کے جدید دور سے موازنہ کیا جائے تو بظاہر حالات بدلے ہوئے لگتے ہیں، لیکن اندرونی حقیقت کچھ مختلف نہیں ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کہ وہ تو پرانے وقتوں کے لوگ تھے، ہم تو بہت باشعور ہیں، لیکن ایک جدید انسان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کیا وہ واقعی صرف ایک خالق کی رضا طلب کر رہا ہے؟ آج شرک کی شکلیں بدل چکی ہیں۔ ذرا آج کی کریئر کی پوجا کو دیکھیں۔ لوگ اپنے کریئر، عہدے اور ترقی کو خدا کا درجہ دے چکے ہیں۔ اس کے لیے بنیادی اصول، خاندان کے حقوق اور اخلاقیات سب قربان کر دیتے ہیں۔ آج کا انسان اندیکھی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ نوٹس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کتنی واضح عکاسی کرتا ہے کہ دینار، درہم، ڈالر اور پاؤنڈ کا غلام کتنا بدقسمت ہے۔ واضح کیا گیا کہ جو شخص شراب یا نشے کا عادی ہے اس کی حالت بدپرست جیسی ہے۔ آج کے دور میں شراب کی جگہ کسی بھی بڑے گناہ، کسی بری عادت یا لالچ کو رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے۔ غلامی صرف اس وقت ختم نہیں ہوتی جب لکڑی کے بت توڑ دیے جائیں۔ آج کے دور کے جو بت ہیں وہ مندروں میں نہیں بلکہ دفاتر میں، اسکرینوں پر اور ذہنوں پر سوار ہیں۔ آج کے بت کیا ہیں؟ یہ مہنگے ڈیزائنر برانڈز ہیں، یہ چمکتی ہوئی اسکرینیں ہیں اور سوشل میڈیا پر ملنے والے بلو چیک مارکس ہیں۔ یہ لوگوں کی داد اور منظوری ہے۔ اور یہ جدید بت انسان سے وہی کچھ مانگتے ہیں جو پرانے زمانے کے بت مانگتے تھے، یعنی مکمل توجہ، مسلسل وقت اور اندھی وفاداری۔ یہ چیزیں انسان کو تھکا دیتی ہیں۔ اسی تھکاوٹ سے بچنے کے لیے ابن القیم رحمہ اللہ کی وہ نصیحت ایک زبردست رہنمائی ہے کہ ایک کے لیے ایک پر رہ کر ایک ہو جاؤ۔ یعنی سچائی کے ایک راستے پر چلتے ہوئے اپنا سب کچھ صرف ایک خالق کے لیے مختص کر دیا جائے۔ اور جب اس ایک خالق کی بات ہوتی ہے تو تحقیق میں دو ناموں کا بہت گہرا تجزیہ کیا گیا ہے، الواحد اور الاحد۔ بظاہر یہ دونوں نام ایک جیسے لگتے ہیں، لیکن لسانی اور نفسیاتی طور پر ان میں بہت کمال کا فرق ہے۔ یہ عربی زبان کی وسعت ہے۔ الواحد کا مطلب ہے وہ جو اپنی ذات میں اکیلا ہے۔ یہ تعداد کی نفی کرتا ہے، یعنی اس کے سوا کوئی دوسرا خدا موجود نہیں۔ اور دوسری طرف الاحد کا مطلب ہے وہ جو اپنی صفات میں اکیلا اور بے مثال ہے۔ یہ نام مثالوں کو ختم کرتا ہے، یعنی اس جیسا کوئی نہیں۔ جی، عربی گرامر کے اصولوں کو دیکھیں تو رجل واحد یعنی ایک آدمی تو کہا جا سکتا ہے کیونکہ آدمی ایک ہو سکتا ہے، لیکن رجل احد نہیں کہا جا سکتا کیونکہ احد کا مطلب ہے جس کا کوئی ثانی ہی نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ سورۃ الاخلاص میں خالق کے لیے اللہ احد کہا گیا ہے۔ لسانیات کا یہ فرق سوچ کو بدل دیتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کے حوالے سے وہ واقعہ بھی ہے جس میں ایک شخص ہر نماز میں سورۃ الاخلاص لازمی پڑھتا تھا کیونکہ اس میں رحمان کی صفات بیان ہوئی ہیں۔
اور پھر اسی عہد کی نفسیاتی طاقت کا اندازہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اس مشہور واقعے سے ہوتا ہے جب ان پر ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی۔ انہیں تپتی ریت پر لٹا کر سینے پر پتھر رکھ دیے گئے تھے، لیکن ان کی زبان پر مسلسل ایک ہی ورد تھا، عہد عہد۔ اس میں جو سب سے گہری بات ہے وہ یہ ہے کہ جب بعد میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ صرف عہد کیوں پکار رہے تھے، کوئی اور نام کیوں نہیں پکارا، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر انہیں کوئی ایسا نام معلوم ہوتا جس سے ان ظالموں کو اس سے بھی زیادہ غصہ آتا تو وہ پکارتے۔ سبحان اللہ، عہد کا شعور ان کے لیے محض ایک لفظ نہیں تھا، ایک ڈھال تھی جس نے انہیں ہر خوف سے آزاد کر دیا تھا۔ وہ اس تصور پر جان دینے کو تیار تھے کہ اللہ کے برابر کوئی نہیں، اور ظالم اسی ایک لفظ کی وجہ سے آگ بگولا تھے۔ آج ہمارے پاس بہت سے ناموں کا علم تو ہے، مگر وہ نفسیاتی طاقت غائب ہے۔ ظاہری طور پر وہ ایک غلام تھے اور زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، لیکن ذہنی طور پر ان کی آزادی اس مالک سے کہیں زیادہ تھی جو خود اپنے بتوں کا غلام تھا۔ الواحد کے ذریعے ہم جھوٹے خداؤں کو مسترد کرتے ہیں اور العہد کے ذریعے صرف اس کی بے مثال ذات کا اقرار کرتے ہیں۔ اور اس انفرادیت کو سمجھنے کے لیے آج کے حوالے میں ایک اور بہت خاص نام کا ذکر ہے، الوتر، یعنی جو تنہا ہے، جس کا کوئی جوڑا نہیں۔ دنیا میں ہر چیز جوڑوں کی شکل میں ہے، دن رات، مثبت منفی، مگر خالق الوتر ہے۔ اور انسان کا اس خالق کے ساتھ موازنہ کسی صورت ممکن نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے عظیم تھے، لیکن وہ بھی بشری تقاضوں کے اعتبار سے انسان تھے۔ انہیں بھوک لگتی تھی، کھانا کھاتے تھے۔ خالق بالکل الگ ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے۔ فرض کریں دنیا میں ایک ایسی نایاب پینٹنگ ہو جس کی کوئی دوسری کاپی پوری دنیا میں موجود نہ ہو، تو لوگ اس کے لیے کروڑوں خرچ کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ کیونکہ جو چیز اکیلی اور نایاب ہوتی ہے اس کی قدر اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات خامیوں سے پاک اور بے مثال ہے، مگر اس کی عظمت کا کمال یہ ہے کہ وہ غریب ترین انسان کے لیے بھی اتنی ہی آسانی سے دستیاب ہے جتنا کسی بادشاہ کے لیے۔ لیکن انسانی نفسیات کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ انسان اکثر سوچتا ہے کہ اس کا درد تو وہی سمجھے گا جو اس جیسا ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی ہمارا درد بہتر سمجھے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوسرے انسان اپنے ہی مسائل میں گھرے ہوتے ہیں۔ اسے یوں سمجھیں کہ ایک ڈوبتا ہوا شخص دوسرے ڈوبتے ہوئے کو کیسے بچا سکتا ہے۔ بالکل صحیح مثال دی آپ نے۔ اللہ کا ہم سے مختلف ہونا دراصل اس کی ہم سے دوری کی نہیں بلکہ قربت کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ چونکہ وہ خود کسی مشکل کا شکار نہیں ہو سکتا، اس لیے وہی اکیلا ہے جو سب کی مشکل سے نکال سکتا ہے۔ اور اسی قربت کا احساس دلانے کے لیے دین میں طاقت یعنی الوتر کی اہمیت کو عملی زندگی کا حصہ بنایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند کرتا ہے۔ اسی لیے رات کی عبادت کا اختتام ایک رکعت وتر پر کیا جاتا ہے۔ روزہ طاقت کھجوروں سے افطار کرنا پسندیدہ ہے۔ پانی 3 گھونٹ میں پیا جاتا ہے۔ طواف کے ساتھ چکر مقرر ہے۔ یہ ہر عمل انسان کو یاد دلاتا ہے کہ اس کا رب بے مثال اور اکیلا ہے۔ اور الوتر کے اس تصور کے ساتھ جینے کا عملی مطلب یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی اندھی تقلید سے باہر نکل آئے، بھیڑ بکریوں کی طرح ہجوم کے پیچھے بھاگنا بند کر دے۔ معاشرے کو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جن کی سوچ واضح ہو۔ جب دنیا دولت کے پیچھے بھاگ رہی ہو تو ایک باشعور انسان کا دل تسلیم کرے کہ اس کا رزق صرف ایک ذات کے پاس ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو انسان کو اندر سے مضبوط کر دیتی ہے۔ اس ساری تفصیلی گفتگو کا نچوڑ ان دعاؤں میں چھپا ہے۔ پہلی دعا کا مفہوم ہے یا الہی، مجھے ہر جھوٹے خدا اور ہر اس چیز سے دور کر دے جو میری توجہ بانٹتی ہے، یہاں تک کہ میری لگن صرف تجھ سے بجھے۔ آمین۔ اور پھر یا واحد، میری زندگی کے تمام بکھرے ہوئے مقاصد کو ایک ہی سمت دے دے۔ جب دنیا مجھے نوچ رہی ہو تو مجھے اپنی وحدانیت کے مرکز میں لے آ۔ یا احد، میرے دل کو وہ بصیرت دے کہ وہ دیکھ سکے کہ تیرے برابر کوئی نہیں ہے، تاکہ میں تیرے سوا کسی اور سے اتنا متاثر نہ ہوں کہ تجھے بھول جاؤں۔ اور آخر میں یا وتر،
جب میں رات کے اختتام پر تنہا کھڑا ہوں تو میری یہ تنہائی مجھے تیری یکتا عظمت کی یاد دلائے، میرے دل کو اپنی عقیدت سے ممتاز کر دے اور مجھے اپنے نایاب ترین بندوں میں سے شامل بنا کر لے۔ واقعی یہ دعائیں ایک انسان کے ذہنی اور روحانی سکون کا بہترین ذریعہ ہیں۔ آج کی اس گہری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے تمام سننے والوں کے لیے میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں۔ ذرا اس بات پر غور کیا جائے، ہر شخص اپنے فون، اپنے ای میل اور بینک اکاؤنٹ کا پاسورڈ کتنی حفاظت سے رکھتا ہے؟ کوئی اس ذاتی معلومات تک نہ پہنچ سکے۔ بالکل، ہم سب ایسا ہی کرتے ہیں۔ تو پھر انسان اپنے دل کا پاسورڈ، یعنی وہ جگہ جہاں صرف اور صرف خالق کا اختیار ہونا چاہیے، اسے اتنی آسانی سے دنیاوی خواہشات، لوگوں کی منظوری اور روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی فانی چیزوں کے حوالے کیوں کر دیتا ہے؟ کیا واقعی انسان کے دل کا کنٹرول صحیح ہاتھوں میں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ امید ہے کہ آج کی اس تفصیلی گفتگو نے بہت سے نئے زاویوں کو سمجھنے میں مدد کی ہوگی اور یہ علم اور شعور کے ایک نئے سفر کا آغاز ثابت ہوں گے۔ جی بے شک۔ اپنا قیمتی وقت نکال کر اس گفتگو کا حصہ بننے پر ہم تمام سننے والوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں، اور گزارش ہے کہ علم کے سفر کو آگے بڑھانے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اللہ حافظ۔